जरा जिंदगी है तेरे आगे खड़ी जागो दुनिया जागो 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 दुनिया जागो जागो Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, khush आमदीद and a very good morning to all of you and a very warm welcome to you as well. दुआ यही है नाजरीन कि आप जहाँ रहें खैर खैरियत से रहें, अपने दिन का आगाज़ एक अच्छी सी स्माइल के साथ करें, पॉजिटिव सोच के साथ करें, क्योंकि यही सोच आपको आगे बहुत सारे मिरेकल्स और वंडर्स करने में मददगार साबित हो सकती है. आप देख रहे हैं जागो दुनिया सुंदर जमील और फारूक हसन के साथ. मर्ज की नफ्स तक वो सेगमेंट होता है जिसमें हम हेल्थ के हवाले से बात करते हैं और इस वक्त डॉक्टर अजीम जहांगीर हमारे साथ मौजूद हैं. डर्मेटोलॉजिस्ट हैं, कॉस्मेटिक सर्जन भी हैं और काफी अरसे बाद इनसे मुलाकात हो रही है. आपकी लाइव कॉल्स भी अब हम लेना शुरू करेंगे. अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, क्या हाल है आपके? ठीक ठाक. डॉक्टर साहब मुझे ये बताएंगे, जब भी आप कॉस्मेटिक सर्जरी कोई कराएं या कोई डेंटल इम्प्लांट कराएं या डेंटल सर्जरी कराएं, उसके बाद कई मतलब इन्फेक्शन हो जाती है और ऑल्दो आप पेशेंट को पहले बता देते हैं कि देखें ये रिस्क है, इन्फेक्शन हो सकती है, तो ये 99% अंडरस्टूड होता है कि नहीं इन्फेक्शन नहीं होगी, एक एज ए डिस्क्लेमर वो जो फाइन प्रिंट होता है ना वो डॉक्टर बता रहा है. और कई बार सच में हो जाए तो फिर डॉक्टर पे बहुत ज़्यादा आ जाता है कि ये देखें ये तो बड़ा गलत डॉक्टर है और इसकी वजह से मुझे ये हो गया साइड. ये क्यों होती है इन्फेक्शन? देखें, इन्फेक्शन जो है ज़्यादातर तो चांस ये है कि बाई चांस भी हो सकती है, लेकिन एक जो डूएबल चीज़ है जो कि आपके कंट्रोल में है चीज़ बहुत हद तक, वो ये है कि जो आप इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ कर रहे हैं ड्यूरिंग सर्जरी वो जरासीम से पाक हों, यानी वो स्टरलाइज्ड हों. जरासीम से पाक करने को, जर्म फ्री करने को हम स्टरलाइजेशन बोलते हैं. एक ज़रा लेसर इफेक्टिव वे है जिसको कि हम कहते हैं डिसइंफेक्शन, यानी आपने कोई एंटी बैक्टीरियल सोप से हाथ धो लिए, एंटी बैक्टीरियल कोई क्लीनर है उससे आपने सरफेस अपनी क्लीन कर ली. आफ्टर शेव लोशन में जो अल्कोहल होती है वो अच्छा खासा बेहतर डिसइंफेक्टेंट है, लेकिन वो स्टरलाइजेशन नहीं है. कुछ ऐसे बैक्टीरिया होते हैं या ऐसे वायरसेस होते हैं जो कि आम चीज़ों से नहीं मरते और स्पोर्स अपने इर्द गिर्द एक खौल चढ़ा लेते हैं. ये बहुत ही छोटे होते हैं जो कि बड़े रेजिस्टेंट होते हैं आम चीज़ों से, आम जो डिसइंफेक्टेंट से. तो उसके लिए ख़ास प्रोसेस है जिसको हम स्टरलाइजेशन बोलते हैं. तो अगर आपके इंस्ट्रूमेंट्स जो हैं वो स्टरलाइज्ड होंगे तो इन्फेक्शन का चांस बहुत कम हो जाता है. स्टरलाइजेशन में बेसिकली जो एक स्टैंडर्ड मेथड है वो तो ये है कि आप अपने सारे इंस्ट्रूमेंट्स जो कि ज़्यादा भाप से बहुत ज़्यादा गर्म होके ख़राब ना हो सकें, जो कि रूटीन हमारे 90% इंस्ट्रूमेंट्स तो ऐसे ही होते हैं जो कि आप कोई बहुत ज़्यादा गर्म होके ख़राब नहीं होते और वो ऐसे बनाए जाते हैं. उनको एक स्टरलाइजिंग मशीन जिसको स्टरलाइज़र बोलते हैं उसमें आप रख देते हैं. और आजकल आमतौर पे कंप्यूटराइज भी आते हैं कि वो कितनी देर के लिए कितनी भाप में वो रहेंगे और अंडर प्रेशर रहेंगे. इट्स जस्ट लाइक ए प्रेशर कुकर. तो उसमें वो जरासीम से पाक हो जाएंगे. अब क्वेश्चन ये पैदा होता है कि क्या आपको पता कैसे चला कि वहाँ से सब जरासीम मर गए? तो आजकल एक उसके अंदर हम एक इंडिकेटर एक रख देते हैं. एक कोई भी आप पैक बना लेते हैं, ठीक है, वो कपड़े का भी हो सकता है और आजकल एक पेपर का पैक जिस तरह होता है, पेपर होता है और आगे सेलोफेन लगा होता है, उसमें से आपको इंस्ट्रूमेंट तो नजर आता है और अगली दफा बल्कि मैं ले आऊंगा आपको दिखा भी देंगे. तो उसमें आप जब इंस्ट्रूमेंट रख देंगे एक साथ एक छोटी सी स्ट्रिप होती है जो कि टर्न कलर कर लेती है, यानी व्हाइट की बजाय वो ब्लैक जब हो जाए इसका मतलब है कि स्टरलाइजेशन इज अचीव्ड. ये बड़ा सिंपल काम है जो आप पेशेंट भी देख, एज अ पेशेंट आप देख सकते हैं, एज अ डॉक्टर आप देख सकते हैं, इसको वेरीफाई कर सकते हैं कि क्या वो वहां पे जो जितने जरासीम थे वो मर गए कि नहीं मर गए. इसका एक फर्दर एक प्रोसेस जो डॉक्टर्स करते हैं और अच्छे हॉस्पिटल्स करते हैं वो ये है कि एक आप सचमुच कोई बैक्टीरिया लेके या ना जरासीम लेके उसी आप मशीन में रखते हैं और फिर देखते हैं कि क्या वो उस स्टरलाइजेशन प्रोसेस है विद इन 30 मिनट्स वो हो जाती है स्टरलाइजेशन कि वो मर गए कि नहीं. इसके अलावा कुछ ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स हैं जिनको आप इतनी ज्यादा हीट पे नहीं रख सकते, खराब हो जाते हैं. उसके लिए एथिलीन ऑक्साइड एक गैस है जिससे गैस से वो जरासीम मर जाते हैं. ठीक है. अल्ट्रावायलेट रेज जो हैं उनसे भी कुछ मशीनों में की जा सकती है. तो मुख्तलिफ मेथड हैं, लेकिन जो सबसे स्टैंडर्डाइज्ड मेथड है ये कॉमनली डन मेथड है और इतना महंगा मेथड नहीं, क्योंकि आपने बेसिकली भाप एक बनानी है और उसको अंडर प्रेशर रखना है. जो कंप्यूटराइज्ड मशीन हैं वो थोड़ी सी महंगी हैं, जो अब पाकिस्तान में जो बनते हैं स्टरलाइजर वो थोड़े से सस्ते हैं, लेकिन कोई इतना बड़ा वो मसला नहीं है स्टरलाइजेशन करना. लेकिन इंश्योर करना कि स्टरलाइजेशन हो गई प्रॉपर, ये आपकी बिल्कुल बात ठीक है. जब ये डॉक्टर्स का ऑब्वियसली फर्ज है, डेंटिस्ट, डॉक्टर्स, आजकल हेयर ट्रांसप्लांट सर्जरी में हम बहुत सारी इन्फेक्शन देख रहे हैं, चूंकि अनफॉर्चुनेटली डॉक्टर्स वो
جو کہ ڈاکٹرز ہی نہیں ہیں, انہوں نے کویکس جو ہیں انہوں نے ہیئر ٹرانسپلانٹ شروع کر دیا. اور لوگ جاتے ہیں ان کے پاس, سب سے مزے کی بات ہے, اور بڑے وہ کہتے ہیں بڑے اس کے ساتھ کہتے ہیں کانفیڈنس کے ساتھ کہ بھئی اس کے پاس جاؤ, دیکھو میرے سر پہ 2 بال تھے اب کتنے بال ہو گئے. یہ سیریسلی لوگ انفیکشن جو ہیں وہ انفیکشن دیکھیں جب اگر بیسک پروسیس کو نہیں آپ اگر کمپلیٹ کریں گے. لیکن ڈاکٹر صاحب پیشنٹ کو کیسے پتا چلے گا کہ اسٹیرلائز ہوئے ہیں کہ نہیں انسٹرومنٹ؟ میرے خیال میں دیکھیں اگر آپ مجھے کہتے ہیں آپ اسٹیرلائز تو میں کوئی چیلنج یا پرانی والی وہ جو آپ نے جس طرح کہا اس کو کیا کہتے ہیں, وہ جو اسٹرپ آپ نے کہا پچھلی دفعہ بلیک ہو جاتی ہے, بلیک جو ہو جاتی ہے, اس کو کیا نام کیا, سوری میں بھول گئی, اسٹرلائزیشن اسٹرپ انڈیکیٹر بولتے تو ہیں. اگر وہ پرانی والی استعمال کر کے دکھا دیں کہ بھئی یہ تو کالا ہو گیا, پھر دیکھیں کہیں تو آپ کو اعتبار کرنا پڑے گا. لیکن اگر آپ دیکھیں, آپ صرف یہ امیجن کریں کہ اگر پیشنٹس جا کے اٹس جسٹ لائک آپ ریسٹورینٹ میں گئے اور آپ نے گلاس چیک کیا اور آپ نے 2 دفعہ گلاس کو دیکھا کہ جی صاف نہیں ہے, تو تیسری دفعہ شاید ویٹر جو ہے یا جو ریسٹورینٹ ہے وہ چیک کرے گا کہ یار ہمارے جتنے کسٹمرز ہیں وہ گلاس کے بارے میں پوچھتے ہیں, تو دے ول میک شیور کہ اب وہ پرووائڈ کریں. تو یہ اٹ از اے کنزیومر ڈریون مارکیٹ ان دا ورلڈ, کہ جہاں پہ کنزیومرز جو پیشنٹس بھی کنزیومرز ہیں, اگر وہ بار بار جا کے اس چیز کا مطالبہ کریں گے تو چاہے وہ ڈاکٹرز اچھے ہوں برے ہوں, اچھے ہاسپٹلز ہوں برے ہاسپٹلز ہوں, کرنا پڑے گا, ان کو پھر آہستہ آہستہ کرنا پڑے گا. جو سرکاری ہسپتال ہے نا, اگر تمہارا کبھی وزٹ ہوا؟ نہیں, میرا میں 2-3 بار گیا ہوں سرکاری ہسپتالوں میں, وہاں تو ایک تو اسمیل ایسی ہے, پھر وہاں پہ اب اندر جائیں اور جو حالات ہیں وہاں پہ خطرناک ہوتے ہیں کافی زیادہ. تو اس میں اسٹیرلائزیشن کیسے کی جائے؟ اسٹیرلائزیشن یہ آپ چاہے مانے یا نہ مانے, سرکاری ہاسپٹل میں سرکار نے ہر ہاسپٹل میں اسٹیرلائزر دیے ہوئے ہیں, بلکہ بہت اچھی اسٹیرلائزیشن ہو سکتی ہے اور ہوتی بھی ہوگی. ہر جگہ اگر نہیں ہے تو اس کا مجھے پتا نہیں ہے, لیکن یہ ہے کہ اسٹیرلائزیشن کا جو پروسیس ہے وہ بہت مہنگا پروسیس نہیں ہے. پہلے تو یہ بات کہ یہ لوگوں کے ذہن میں شاید یہ ہے کہ اسٹیرلائزیشن کا پروسیس بہت مہنگا پروسیس نہیں ہے, بہت زیادہ مہنگا پروسیس ہے. بوائل کرنے سے اسٹیرلائز بوائل کرنے سے انسٹرومنٹس, یہ میں بتانے لگا تھا کہ بوائل کرنا انسٹرومنٹس کو اسٹیرلائزیشن نہیں ہے. نو, اسٹیرلائزیشن کے لیے 2 چیزیں ریکوائرمنٹ ہیں, کہ ایک ویری ہائی ٹیمپریچر اور اینڈ ہائی پریشر فار اے سرٹن اماؤنٹ آف ٹائم. کہ آپ نے لٹرلی پریشر کوکر کی طرح کی جو بھاپ جو کہ بڑی انڈر پریشر ہو, وہ ایک سرٹن اماؤنٹ آف ٹائم کہ 15 منٹ سے لے کے 30 منٹ کہ کتنے ٹیمپریچر پر ویری کرتا ہے. اگر آپ نے جلدی کرنا ہے تو پریشر زیادہ دینا پڑے گا اور ٹیمپریچر تھوڑا زیادہ رکھنا پڑے گا. اگر تھوڑا سا دیر لگانی ہے تو تھوڑا سا کم پریشر ہے, تھوڑا سا کم ٹیمپریچر. یعنی ایسے جراثیم ہیں جو 100 ڈگری 200 ڈگری سے اوپر پہ بھی زندہ رہتے ہیں. اچھا, اور ایک اور بات ہے, سرکاری ہاسپٹلس کی بات کی, ایمرجنسی وارڈ پہ اگر تم کبھی گئے ہو تو ڈاکٹر صاحب اتنا رش ہوتا ہے کہ لوگوں کو بھی سمجھ نہیں آ رہی ہوتی, دور دراز کے علاقوں سے آتے ہیں. اکثر یہ بھی ہوتا ہے کہ سرنج استعمال شدہ بھی دوبارہ سے استعمال کی جاتی ہے. اس کے چیک اینڈ بیلنس کے لیے کیا کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیں یوزلی یہ بڑا اب کم سے کم بڑے ہاسپٹلز میں ری یوز کرنا سرنج میرا نہیں خیال کوئی اتنا آسان کام ہے. نمبر 1 کہ لوگوں میں اویئرنس خود اتنی آ گئی, اور وہ دیکھیں جب ہیپیٹائٹس سی بڑا ہے اور اب ایک دم سے تھوڑا سا اس میں کنٹرول بھی آیا, وہ صرف سرکاری ہاسپٹل یا پرائیویٹ ہاسپٹل یا پرائیویٹ ڈاکٹر یا سرکاری ڈاکٹر اس سے نہیں ہوا. کنزیومر کو جب پتا چلا ہے, پیشنٹ کو جب پتا چلا ہے کہ ری یوز سرنج ہوتی ہے, اس کی وجہ سے ہیپیٹائٹس ہوتا ہے, تو وہ جب بھی اب آپ دیکھ لیں کہ اگر کوئی بہت ان پڑھ بھی بندہ ہوگا, وہ جا کے یوزلی کہتے ہیں کہ جی ہمیں نئی سرنج دیں, نیا ٹیکا پیک والا. جی اب دیکھیں آپ جتنے مرضی اصول بنا لیں, آپ رولز بنا لیں, لاز بنا لیں, اس کو امپلیمنٹ بھی کرنے کے لیے آپ کو کوشش کرنی پڑے گی. لیکن سب سے آسان کام ہے کہ جو پیشنٹ ہیں, جو آپ کنزیومر ہیں, وہ اتنے زیادہ ایجوکیٹڈ ہوں کہ وہ سب سے بڑا چیک اینڈ بیلنس وہ اویئرنیس جو ہے, وہ اتنا زیادہ بڑا چیک اینڈ بیلنس ہے کہ دنیا کا کوئی قانون اس سے زیادہ افیکٹو نہیں ہو سکتا. لیکن ڈاکٹر صاحب مجھے پتا نیڈل جو ہے اس کو کیوں نہیں اسٹیرلائز جو آپ طریقہ بتا رہے ہیں, اسے اگر ہم بوائل کریں, لیٹ سے ہم نے یوز کی, اس کے بعد آپ جو کہہ رہے ہیں ہائی پریشر پہ ایک خاص ٹائم کے لیے, اسے تو کیوں نہیں دوبارہ ری یوز کی جا سکتی؟ نیڈل میں پرابلم یہ ہوتی ہے کہ جو نیڈل کا بور ہے, جو اس کے اندر ایک سوراخ ہے نیڈل کے, اس کے اندر عام اسٹرلائزر کام نہیں کر سکتا. اس کے اندر ویکیوم, یعنی وہ ایک طرف سے بھاپ کو کھینچ کے اس کے اندر سے نکال لے. تو عام طور پہ جو بہت باریک بور کے انسٹرومنٹس ہیں, اس کے لیے اس کے اندر ایک خاص اسٹرلائزر یوز ہوتا ہے جو کہ تھوڑا سا مہنگا آتا ہے. اور دوسری بات یہ کہ نیڈل ان اٹ سیلف اتنی سستی چیز ہے کہ اس کو اسٹرلائز کرنے کی کوئی تک نہیں بنتی. اچھا ڈاکٹر صاحب, ایک آخری سوال ہے بیکاز وقت کم ہے, جو یہ مشین گن استعمال کی جاتی ہے نوز پن کے لیے, مشین گن ٹائپ ہی ہوتی ہے, وہ گن ہی استعمال ہے, نام میرے خیال میں مشین گن ہی ہے, یا سوئی کا استعمال کیا جاتا ہے تاکہ ناک کے اندر سوراخ کر دیا جائے, اس کی اسٹیرلائزیشن بھی اسی طرح ہی ہوتی ہے؟ اسٹیرلائزیشن جی دیکھیں, وہ چیز جو کہ آپ کی اسکن کو پیئرس کر رہی ہے, توڑ رہی ہے کسی طرح, آپ کے خون اس میں آپ کو نظر آ گیا ہے,
خاص طور پہ اس کی تو اسٹرلائزیشن مسٹ ہے. جو نوز پنز ہوتی ہیں جب آپ وہ اسٹرلائزڈ ہونی چاہیے جب آپ نے پہلی دفعہ اس کو انسرٹ کیا ہے. اس کو انسرٹ کرنے والی چیز اگر اسٹرلائز نہ بھی ہو کم سے کم ڈس انفیکٹڈ ہونی چاہیے کہ تاکہ جہاں اس کے اگر آپ کے بلڈ کے ساتھ وہ انسٹرومنٹ لگا ہے اس کا مطلب انفیکشن ہو سکتی ہے. اور وہی گن اگر 100-200 لوگوں پہ استعمال ہوئے گی لڑکیوں پہ تو پھر تو مسئلہ جی. اب وہ جو بیسکلی جو پن ہے جو کہ ناک کو پیئرس کر کے جا رہی ہے جو کہ وہاں پہ رہنی ہے اس کا اسٹرلائز ہونا بہت ضروری ہے. اگر وہ گن اسٹرلائز نہیں بھی ہے ڈس انفیکٹڈ ہے دیٹ از اوکے, لیکن اگر وہ گن کا کوئی پارٹ آپ کی اسکن کو لگ رہا ہے جہاں پہ کہ خون ہے اس کا بڑا ضروری ہے اسٹرلائز ہونا. اور پیشنٹ کا آپ نے کہا کہ اس طرح وہ ویریفائی کر لے ڈاکٹر سے کہ اسٹرلائز ہے کہ اعتبار کرنا پڑے گا. بالکل. اور اس میں بھی پیشنس کا عمل جو ہے پیشنس کا عمل ضروری ہے کہ یہ نہیں کہ وہاں جا کے لڑائی شروع کر دیں کہ ڈاکٹر صاحب آپ دکھائیں ورنہ ہم آپ سے لڑائی کریں گے. اگر آپ نائسلی اگر ڈاکٹر سے پوچھ لیتے ہیں کہ جی میرا یہ سرجری ہونی ہے پلیز کین یو پلیز شو می, وہ ڈاکٹر بھی اگر اتنی نائسلی جواب دے گا تو ہی فائدہ ہوگا, اگر نہ دیا تو ڈاکٹر صاحب پہ مسئلہ ہو سکتا ہے, پھر وہ والی گن کا استعمال کرنا پڑے گا, مشین گن کا. تھینک یو سو مچ ڈاکٹر صاحب, اٹ واز اے پلیزر ہیونگ یو. ایک بریک لینی ہے, بریک کے بعد مزید بہت ساری باتیں ہوں گی, آپ کی کالز بھی لیں گے. اسٹے ٹیونڈ, کیپ واچنگ جاگو دنیا. جاگو